صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ مبارک سفر سے واپسی کے بعد آج پہلی مجلس سے ذکر ہے۔ ذکر اور درود دو چیزیں، ذکر انسان میں توحید پیدا کرتی ہے اور توحید پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ذکر کا خاصہ ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا نام لے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی جائے گی اور شان توحید آتی جائے گی۔ اس لیے خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت ذکر ہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دیکھتے ہی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ توحید کا مرکز ہے، شان توحید پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی وہاں جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور تیسرے کلمے کی تلقین فرمائے کہ تیسرا کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ تو مکہ شریف میں جو ذکر ہے یہ انسان میں اس کی خصوصیت خاصہ ہے کہ عشق الہی اور شان توحید پیدا کرتا ہے۔ اور جو درود شریف ہے یہ بھی ذکر ہے، لیکن یہ ایسا ذکر ہے جو اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اللہ کے عشق کو پیدا کرتا ہے۔ اللہم کہتا ہے اللہ کی ذکر ہے، صلی علی محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ درود شریف سے پیغمبر سلام کی عشق و محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک کی عشق و محبت دوسرے کی عشق و محبت کو لازم ہے۔ اگر اللہ کے عشق آتا جائے گا تو رسول اللہ کے عشق لازم ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے دعوے کو جھوٹا قرار دیا جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے رسول سے بھی ہونی چاہیے۔ ان کے دعوے کو غلط قرار دیا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں، کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور پھر دلیل ایک حجت بڑی عجیب بتائی قرآن نے، کہا کہ اچھا اگر تم پیارے ہو مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ پیارے کو پیارے کے پاس جانے سے تو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو بھاگ گئے کہ نہ کوئی۔ اور صحابہ کرام چونکہ اللہ کے عاشق تھے تو رسول اللہ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر رہے ہیں، موت پر بیعت کر علی الموت، ہم موت پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ ان کو وہاں جانے میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی اللہ کے دربار میں پہنچنے۔ موت تو پل ہوتا ہے، کہتے الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب، ایک عاشق کو محبوب تک پہنچاتا ہے، یہ پل ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد، اللہم میں اللہ کا ذکر بھی ہے، صلی علی محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہے۔ درود عشق الہی پیدا کرتا ہے، اس لیے مکہ مرکز توحید ہے اور مدینہ شریف مرکز عشق رسول ہے۔ دونوں اے رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کی ہستم میانے دو کریم۔ اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے۔ اللہ شکر ہے دو کریموں کے درمیان ہے، اللہ نے دو کریموں رکھ دیا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے درود شریف کے ترجمے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ، ہمارے دادا مرشد ترجمہ کرتے تھے اے اللہ محمد صاحب کو پیار کر لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کر لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے میرے دونوں کام۔ تو ذکر کا خاصہ ہے اللہ کی محبت پیدا ہونا، شان توحید پیدا ہونا،
اور توحید ہی کے لیے ساری کوششیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسی وابستگی ہو جائے ہر غیر انسان کی نظر سے گر جائے. یاد رکھو، ہر غیر نظر سے گر جائے، بس اس کو اللہ کی ذات نظر آئے ہر چیز میں. پہلے اللہ کی ذات نظر آئے، اس کے بعد دوسری چیزیں نظر آئے. یہ توحید خالص اس کا نام ہے. اسباب کو استعمال کرے لیکن حکم سمجھ کر کرے. اس لیے نہیں کہ وہ مقصود اور مطلوب ہے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی ذات ہے، پھر اسباب کو بھی اختیار کرے. اس لیے قرآن نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. ذکر و شکر تین چیزوں کو زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے. ذکر کا اہتمام کرے، اس میں درود شریف بھی شامل ہے، اور شکر کا اہتمام کرے. خدا کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی شکر کرے، بڑی سے بڑی نعمت پر بھی شکر کرے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر سلام چھوٹی سی نعمت کو بھی اتنا بڑا بیان کر کیا کرتے تھے کہ وہ اتنی بڑی نعمت خدا نے مجھے دی. دیکھیں چنانچہ آپ سورہ تکاثر کے تفسیر اٹھا کر دیکھیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر سلام ایک کھجور کے باغ میں کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے. کنویں کا پانی لایا گیا اور میزبان نے کھجوریں پیش کی. ہم نے کہا عمر یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا سوال ہوگا. اب دیکھیں کوئی ایئر کنڈیشن بھی نہیں تھا، کوئی ایسے ٹھنڈا وہ جگہ بھی نہیں تھی، اور کوئی نشستیں ایسے نہیں تھی، آرام دہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، چادر بچھائی ہے، مصالحہ بچھایا ہوا ہے. اور کنویں کا پانی لے آئے جو ٹھنڈا ٹھار پانی بھی نہیں ہے بلکہ وہ عام نارمل اس کی ٹھنڈک ہے، اور کھجوریں جو عام مدینے میں ملتی تھی. فرمایا یہ وہ نعمتیں عمر جس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے کیسی کیسی نعمتیں. تو نعمت کا حق شکر سے ادا ہوتا ہے، اللہ رسول کا حق ذکر و درود سے ادا ہوتا ہے، اور یہ شکر سے ادا ہوتا ہے. اور تیسری چیز استغفار، اپنے گناہوں پر نادم رہے، ہمیشہ ہمیشہ نادم. کیسے بھی اعمال کر لے پھر بھی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور کثرت سے استغفار کرے. اپنی زندگی میں یہ تین چیزیں انسان رکھے تو انشاءاللہ اس کو کسی جگہ پر بھی خسارہ نہیں ہوگا. شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ذکر سے اللہ رسول کی محبت میں اضافہ ہوگا، استغفار سے گناہوں کی معافی ہوگی. یہی مطلوب ہے. دنیا میں بھی رہے گا تو پاک صاحب، آخرت میں بھی جائے گا تو پاک صاحب. حضرت تھانوی فرماتے جو آدمی روزانہ کے روزانہ گناہ بخشوا لیتا ہے، جب وہ مرے گا تو زیادہ سے زیادہ ایک آدھے دن کا حساب اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ پچھلا کھاتا تو سارا بخشوا چکا ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ذمے سالوں کے گناہوں کو لاد کر لے جانا اور پھنس جانا، اس سے بہتر ہے کہ اپنے دامن کو خود ہی صاف کرتا رہے، ساتھ ساتھ صاف کرتا رہے. ویسے بھی اگر کپڑے پر میل چڑھ جائے ساتھ ساتھ دھو لو تو آسان ہے، ورنہ بعد میں وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے لیکن میل نہیں اترتا. یہ پھر جہنم کی آگ، حضرت فرماتے ہیں امام غزالی، جہنم کی آگ اس انسان سے گناہوں کے جو بوجھ ہے اور گناہ جو اس کے اوپر لدے ہوئے سیاہی، جہنم کی آگ اس کو دھوئے گی. اور دنیا میں تو استغفار کر لیا، ختم ہو گئے. استغفر ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اللہ دل کی ندامت سے. بلکہ حضرت انور شاہ صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ دل میں اگر ندامت آ جائے یار کیا میں نے، اس پر بھی معاف کر دیتے جو زبان سے بھی نہیں کیا، دل پر بھی فیصلہ کر دیتے. تو تین چیزیں، ذکر کی پابندی اور شکر، ہر نعمت پر شکر ادا. اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کی شکر شکایت نہ کریں. اور تیسرا استغفار، ہر وقت استغفار، اللہ معاف کر دے، زبان سے کہتا رہے معاف کر دے لیکن دل کی ندامت کے ساتھ. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی پاکیزہ ہے زندگی اور آگے بھی پاکیزہ دیں. اور ذکر سے پہلے نیت یہ کریں، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، اللہ اللہ اینچ شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک تصویر میں ذات لفظ اللہ کی فرمائیں، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کریں ہمارے دل سے بھی اللہ نکل رہا ہے، زبان سے بھی نکل رہا ہے. اس خانقاہ کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان. 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وقل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین اللهم واقعتن كواقعة الولید اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نہ ہوئے خبردار تیرا یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما یا اللہ ہمیں توحید خالص نصیب فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں نصیب فرما یا اللہ اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما ہر غیر سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ ذکر اور قرب کی لذت ہمیں نصیب فرما ہماری جانوں کو اپنی شجاعت سے آشنا فرما ہماری جانوں کو اپنے قرب کی لذت سے آشنا فرما ذکر کی لذت سے آشنا فرما 100% اپنا فرما ہم سب کو یا اللہ جذب فرما کر تو اپنا فرما یا اللہ اس مبارک سفر کو قبول فرما اس میں جو دعائیں کی ان کو تو قبول فرما یا اللہ سب سے بڑی حاجت آپ پر آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت ہے یا اللہ ہم سب کو تو نصیب فرما دعاؤں کو قبول فرما ان کا ظہور فرما عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما لومڑیانہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما ہمیں پاکیزگی نصیب فرما ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما ہمارے باطن کو بھی پاک فرما ہمارے دل کو بھی پاک فرما ہماری روح کو بھی پاک فرما ہماری آنکھوں کو بھی خیانت سے پاک فرما یا اللہ طاہر قلوبنا من النفاق ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرما ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ فرما ہماری زبان کو جھوٹ غیبت اور عیب سے محفوظ فرما ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما ہمارے حال پر تو رحم فرما قدم قدم پر ہماری مدد اور نصرت فرما اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ اور یہ صدیقین میں ہمیں بھی ہماری اور اولاد کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو شامل فرما یا اللہ اپنا ولی اور دوست بنانے کا فیصلہ فرما پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما ہماری فوجوں کی امداد فرما ہماری فوجوں کی امداد فرما دشمن کو خائب اور خاسر فرما دشمن کو خائب اور خاسر فرما یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما ان کے حال پر رحم فرما یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما خیر کے دروازے ان پر مفتوح فرما یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو اللہ والا فرما حاضرین حاضرات غائبین غائبات ان کی اولاد کو اللہ والا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما ہمارے ہر کام میں برکتیں پیدا فرما یا اللہ ہر کام میں برکتیں پیدا فرما ہر کام کو تو آسان فرما ہر کام کو آسان فرما اس ادارے کو اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جتنے طلبہ طالبات پڑھنے کے لیے آئیں گے سب کو تو قبول فرما ان کی خدمت کی صحیح معنی میں توفیق عطا فرما کہ جتنے منصوبے ہیں آخرت سے پایہ تکمیل تک پہنچا جتنے مسائل ان کو حل فرما جتنی مشکلات ان کو تو دور فرما اس خانقاہ اور اس کی تمام شاخوں کو جہاں جہاں بھی شاخیں ہیں یا اللہ ان میں خیر و برکت پیدا فرما اصلاح اور تزکیے کے کام کو یا اللہ تیز سے تیز تر فرما یا اللہ جتنے احباب کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پر مدد فرما ان کو اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی محنت کی توفیق عطا فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما اور دوست ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات پورا فرما یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آل صحابہ اجمعین